بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الفن الثانی فی الفلکیات وفیہ فصول۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو ہدایت الحکمت میں ہے، اور ہدایت الحکمت کے فن اول کو تمام کیا۔ فن اول جسم طبیعی کے عمومی احوالات کے بیان میں تھا۔ فن ثانی اجسام فلکی کے بیان میں ہے۔ عرض ہوا کہ حکمت طبیعی میں جو جسم طبیعی کے احوالات کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، یا وہ احوالات مطلق جسم طبیعی کے بارے میں ہے کہ وہ فن اول ہے، یا احوالات جسم علوی اور سماوی کے ہیں کہ وہ فن ثانی ہے، یا احوالات جسم سفلی اور ارضی کے بیان میں ہے کہ وہ فن ثالث ہے۔ فن ثانی جو فلکیات کے بیان میں ہے، اس فن کے اندر مصنف نے 8 فصول کو ذکر کیا ہے۔ لیکن اس فن کے آغاز سے پہلے میں ایک نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر جو ہم فلکیات کے مباحث کو پڑھ رہے ہیں، موجودہ زمانے میں تقریباً فلکیات کا یہ جو ڈھانچہ اس کتاب کے اندر ذکر ہو رہا ہے اور معمولاً فلسفی کتابوں میں ذکر ہوتا ہے، یہ ڈھانچہ باطل ہو چکا ہے۔ فلکیات کے بارے میں یہ جتنے بھی مباحث یہاں پر ذکر ہوں گے، تقریباً یہ سارے کے سارے مباحث باطل ہو چکے ہیں۔ اچھا، اگر یہ مباحث باطل ہو چکے ہیں تو آپ کے ذہن میں آئے گا پھر ان مباحث کے پڑھنے کا کیا ضرور ہے؟ جو چیز ایک فاسد ہو چکی ہے، باطل ہو چکی ہے، تو پھر اس کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے بارے میں عرض کروں گا کہ درست ہے کہ یہ مباحث باطل ہو چکے ہیں، لیکن بالاخره اگر ہم علم کلام پڑھیں یا فلسفہ پڑھیں، معمولاً ان متون کے اندر ان اصطلاحات کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو اصطلاحات یہاں پر آپ پڑھیں گے، ان اصطلاحات کا بہرحال تھوڑا بہت استعمال مختلف کتابوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ فلکیات کے اجمالی مباحث، نہ کہ تفصیلی مباحث کی ضرورت نہیں ہے۔ اجمالی مباحث حد اقل تاریخ علم کے لحاظ سے ہی صحیح انسان کو آنے چاہیے، ایک طالب علم کو آنا چاہیے۔ اگرچہ جو معاصر زمانے میں بزرگان ہیں، فلاسفہ حضرات ہیں، معمولاً وہ اپنی فلسفی کتابوں کو اس طریقے سے ترتیب دیتے ہیں کہ یہ جتنے بھی فلکیات کے باطل مباحث ہیں، ان مباحث کو ان کتابوں کے اندر ذکر نہ کریں۔ لیکن بہرحال آپ طالب علم ہیں، متون فلسفی کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو جب بھی آپ فلسفہ مشاء کو پڑھیں گے یا اشراق کو پڑھیں گے یا حتیٰ ملا صدرہ کے متون کو پڑھیں گے، تو مختلف جگہوں پر یہ اصطلاحات آپ کے سامنے آئیں گی۔ یا حتیٰ کلامی کتابوں کو بھی اگر تجرید الاعتقاد ہے یا اور جتنی بھی متون ہیں، مثلاً چاہے شرح المقاصد ہو، مواقف ہو، مختلف متون کو پڑھیں گے تو ان اصطلاحات کے ساتھ آپ کا ٹکراؤ ہوگا۔ تو بہرحال اس حد تک ہی صحیح، بہت زیادہ طول و تفصیل کے ساتھ تو ہم بھی یہاں پر بیان نہیں کریں گے، اور نہ ہی ضرورت ہے اصطلاحات کی وضاحت کی حد تک کہ اصطلاحات ہمارے لیے روشن ہوں، کیا کہتے ہیں، کیا مقصد ہے۔ اس حد تک تاریخ علم کی حد تک ہی صحیح اجمالی طریقے سے فلکیات کے مباحث کا آنا ضروری ہے۔ اچھا، دوسرا نقطہ یہ کہ یہاں پر جو ہم فلسفے میں فلکیات کے مباحث ذکر کرتے ہیں،
ان مباحث کو علم ہیئت کے ساتھ قاطی نہ کیجیے گا۔ علم ہیئت حکمت وسطی یعنی ریاضیات کے فروعات میں سے ایک فرع ہے۔ علم ہیئت جدا ہے۔ یہاں پر جو فلکیات کے بارے میں ہم مباحث کریں گے وہ خود فلک کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ معمولاً ہیئت کے اندر افلاک کے احوالات اور فلک کے بارے میں گفتگو نہیں ہوتی، بلکہ ان کی حرکت کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ وہ کیسے حرکت کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے، وہ ایک علیحدہ مبحث ہے، اس کو اس کے ساتھ قاطی نہ کیجیے گا۔ یہاں پر جو فلکیات ہے وہ خود فلک کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اچھا، فلک کے بارے میں بھی تھوڑی توضیح میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ یہ دوسرا نکتہ۔ تیسرا نکتہ چلیں یہیں پر اجمالاً آپ سن لیں۔ یہ جو طبیعیات قدیم ہے جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اس طبیعیات کے اعتبار سے یہ جو عالم عناصر ہے، یعنی عالم مادہ، عالم عناصر نہیں بلکہ عالم مادہ، عالم طبیعت، ان لوگوں کا ماننا ہے کہ عالم طبیعت، یہ جو مرکز عالم اس کا زمین کو قرار دیتے تھے، یہاں سے شروع ہوتا ہے فلک الافلاک تک، نویں فلک تک۔ وہ جو فلک الافلاک ہے، اس فلک الافلاک کی جو اوپر والی سطح ہے کہ جس کو آپ چھت کہیں، یہاں تک یہ پورا عالم طبیعت تھا۔ اور یہ جو 9 فلک ذکر کرتے تھے، ان 9 فلکوں کو بھی جس طریقے سے آپ پیاز کے چھلکے دیکھتے ہیں نا، اس طریقے سے 9 افلاک، جیسے انشاءاللہ پڑھیں گے بھی صحیح کہ ہر فلک ایک جسم کروی ہے، ان پیاز کے چھلکوں کی طرح ہے، جیسے ایک چھلکا دوسرے کے اوپر، دوسرا تیسرے کے اوپر، تیسرا چوتھے کے اوپر، چوتھا پانچویں کے اوپر، پانچواں چھٹے پر، ساتویں پر، آٹھویں پر، نویں پر۔ اس طریقے سے ان 9 افلاک کو ان پیاز کے چھلکوں کی طرح آپ سمجھ لیں۔ اسی طریقے سے جسم کروی ہے کہ ہر فلک دوسرے فلک پر محیط ہوتا ہے۔ یہ ایک نکتہ۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پرانی جو کتابیں ہیں حتیٰ علم ہیئت کی، مثلا تشریح الافلاک وغیرہ کو آپ اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر ان 9 افلاک میں سے 7 فلک کو 7 آسمانوں پر تطبیق دیتے تھے، اور فلک ہشتم کو کرسی قرار دیتے تھے، اور فلک نہم کو عرش قرار دیتے تھے۔ البتہ جیسا کہ عرض کیا کہ یہ ایک تطبیقی بحث تھی، تطبیقاتی مباحث میں ہے، اس کو شمار کرتے تھے۔ خوب بعد میں جب پتہ چلا کہ افلاک کا اس طریقے سے وجود نہیں ہے، تو یہ تطبیق بھی خود بخود ثابت ہو جائے گی کہ اشتباہ ہے۔ خوب، یہ تھوڑی سی اجمالی وضاحت اس کے بارے میں، اور آئیں انشاءاللہ چلتے ہیں فصل اول کی طرف۔ اچھا، فصل اول جو یہاں پر مصنف بیان کرتے ہیں وہ اس نکتے کے بارے میں ہے کہ فلک مستدیر ہے۔ اس فلک میں مصنف کا دعویٰ یہ ہے کہ فلک مستدیر ہے۔ مستدیر ہے یعنی گول ہے، کہ ابھی انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ خوب، اس فلک کے بحث کو، اس فصل کے مباحث کو بیان کرنے سے پہلے ایک اور نکتہ بھی سن لیں، وہ ہے جہت کے بارے میں۔ اگرچہ بعض مباحث خود اس فصل کے اندر بھی ہیں، لیکن بہرحال جہت کے متعلق چند نکات کو آپ سن لیں۔ دیکھیں، جہت، یا آپ نے معمولاً سنا ہوگا جہات ستہ کا نام۔ جہت کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں جہت نام ہے اس امتداد موہوم کی طرف کا جو مشیر سے شروع ہو کر مشار الیہ پر ختم ہو، اسے جہت کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی کیا؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں۔ دیکھیں، اس کی وضاحت اس طریقے سے ہے، جب بھی انسان مثلا اشارہ کرتا ہے، خوب، اشارہ ویسے تو فعل مشیر ہے، یعنی جب میں اشارہ کرتا ہوں تو اشارہ یعنی میں مشیر جو اشارہ کرنے والا ہوں میرا فعل ہے،
لیکن فلاسفہ تسامعاً اس اشارے کا اطلاق کرتے ہیں اس امتداد موہوم پر جو مشیر سے شروع ہو کر مشار الیہ پر جا کر ختم ہوتا ہے، اور جہت اس امتداد موہوم کے طرف کو کہتے ہیں۔ مثلا فرض کریں میرے سامنے دیوار ہے، میں انگلی سے اشارہ کرتا ہوں، جیسے میں انگلی سے اشارہ کرتا ہوں نا، کأنہو میری جہاں پر انگلی ختم ہوتی ہے یہاں سے ایک خط موہوم، ایک وہمی خط سمجھے، ایک خط یہاں سے نکلتی ہے، چلتی ہے اس جگہ پر جا کر ختم ہوتی ہے جس چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو مشار الیہ ہے، جس چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہاں پر جا کر یہ خط موہوم ختم ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ کہتے تھے اشارہ جہت اس امتداد موہوم، اس خط موہوم کے طرف کو کہتے ہیں۔ یہ جہت کی تعریف ہے۔ پس میرے خیال میں اب مطلب روشن ہو گیا ہوگا کہ جہت کسے کہتے ہیں۔ اس جہت کو اچھے طریقے سے سمجھیں، اس فلک کے بحث میں ہمیں بہت زیادہ اس کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ صاحب ہدیہ سعیدیہ اس طریقے سے جہت کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جہت کے لیے کہتے ہیں ہیا عبارتن ان طرف الامتداد الموہوم الآخذ من المشیر الی المشار الیہ۔ جہت نام ہے اس امتداد موہوم کے طرف کا کہ جو مشیر سے شروع ہو کر مشار الیہ تک ختم ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں نا تو کأنہو آپ کی انگلی سے ایک خط موہوم شروع ہو جاتی ہے، ایک امتداد موہوم شروع ہوتا ہے اور مشار الیہ پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس امتداد موہوم اور خط موہوم کے طرف کو جہت کہتے ہیں۔ اچھا، جہت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ چند نکات کو سمجھیں۔ پہلی بات، جہت ایک امر واقعی ہے، موجود ہے۔ دو، جہت ذات وضع ہے یعنی قابل اشارہ حسیہ ہے۔ تین، جہت غیر منقسم ہے، وہ تقسیم نہیں ہوتی۔ یہ جہت کی تین خصوصیات مد نظر رکھیں۔ اما جہت امر واقعی ہے، موجود ہے، فرماتے ہیں اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ کوئی بھی متحرک اس جہت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، حرکت کرتا ہے۔ خب اگر جہت امر واقعی نہ ہو اور امر موجودہ نہ ہو تو کبھی بھی متحرک اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، کبھی بھی متحرک اس کی طرف حرکت نہیں کرے گا۔ متحرک کی اس کی طرف حرکت کرنا اور متحرک کا اس کی طرف متوجہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جہت ایک امر واقعی اور امر موجودہ ہے۔ ایک نکتہ۔ دو، جہت ذات وضع ہے یعنی قابل اشارہ حسیہ ہے۔ فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ ذات وضع نہ ہو یعنی قابل اشارہ حسیہ نہ ہو تو خوب اس صورت میں پھر اصلاً جہت کا فرض کرنا دی کہ غلط ہو جائے گا، پھر جہت اصلاً مانا نہ دار ہے، کوئی متحرک اس کی طرف پھر متوجہ نہیں ہوگا۔ خوب ہمین کے متحرک اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے اور اس کی طرف حرکت کر رہا ہے یعنی وہ ذات وضع ہے، قابل اشارہ حسیہ ہے۔ اور تیسرا نکتہ کہ وہ جہت اپنے ماخذ حرکت کے امتداد میں تقسیم نہیں ہوتی۔ مثلا جیسے آپ نے اشارہ کیا نا، وہ جو جہت ہے درست ہے، وہ جو جہاں پر مثلا خط موہوم اور امتداد موہوم ختم ہوتا ہے، امتداد موہوم کا جو طرف ہے کہ جس کو آپ جہت کہہ رہے ہیں وہ دیکھیں قابل تقسیم نہیں ہے، وہ قابل انقسام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ قابل قسمت ہو یعنی اس کے ایک سے زیادہ جز ہو، یعنی حد اقل دو جز ہونے چاہیے، ایک اقرب الجزئین اور ایک اس کے بعد والا جز۔ خوب اگر کوئی متحرک اس جہت کی طرف متوجہ ہو تو جب وہ اس جہت تک پہنچتا ہے اور فرض یہ ہے کہ حد اقل اس کے دو جز ہے،
تو اقرب الجزئین تک پہنچنے کے بعد متحرک اپنی حرکت کو ادامہ دیتا ہے یا رک جاتا ہے؟ خب اگر آپ کہیں کہ وہ رک جاتا ہے وہاں پر جا کر، تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جہت فقط یہی پہلے والا حصہ ہے، اقرب الجزئین ہے، وہ بعد والا حصہ جہت نہیں ہے، وگرنہ اس کی طرف متوجہ ہوتا۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہ، اس اقرب الجزئین تک جا کر رکا نہیں بلکہ آگے گیا اور بعد والے جز کی طرف متوجہ ہوا، وہاں پر جا کر رکا، تو خوب اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ جو پہلے والا جز ہے وہ دیگر جہت نہیں ہے، بلکہ وہ امتداد موہوم کا حصہ ہے، نہ کہ امتداد موہوم کا طرف۔ پس جہت غیر منقسمہ، قابل تقسیم نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، جہت اجسام کے اندر ہم کہتے ہیں کہ 6 جہتیں ہیں، سطح کے اندر 4 جہتیں ہیں، اور خط کے اندر 2 جہتیں ہیں، کہ بہرحال خط اور سطح کے ساتھ مجھے فعلاً کام نہیں ہے، میں جسم کی طرف آتا ہوں۔ خوب یہ ایک واضح سی بات ہے کہ جو بھی آپ جسم فرض کریں گے اس کے لیے 6 جہتیں بنتی ہیں۔ کیسے؟ آپ نے کہا تھا کہ جسم کے اندر ابعاد ثلاثہ ہیں، 3 ابعاد ایک دوسرے سے تقاطع کرتے ہیں، ان تینوں ابعاد میں سے ہر ایک بعد کے لیے 2 جہتیں بنتی ہیں۔ اگر طول ہے تو اس کی 2 جہتیں بنتی ہیں، اوپر اور نیچے۔ اگر عرض ہے تو اس کی مثلاً 2 جہتیں بنتی ہیں، دائیں اور بائیں۔ اور اگر عمق ہے تو اس کی بھی 2 جہتیں بنتی ہیں، سامنے اور پیچھے۔ خوب یہ جہات 6 بنتی ہیں، معروف بھی ہے کہ 6 جہتیں ہیں، اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں، یہ جہات 6 کے نام سے ہے۔ ان جہات 6 میں سے 2 جہتیں ایسی ہیں کہ جن میں اصلاً تبدل نہیں آتا، بقایا جو 4 جہتیں ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، یعنی دائیں بائیں آگے پیچھے، خوب یہ جہت تبدیل ہوتی ہے۔ ایک طرف آپ کا رخ ہے تو آگے پیچھے دائیں بائیں ایک لحاظ سے ہوگا، اور اگر آپ منہ موڑ لیں دوسری طرف منہ کر لیں تو دائیں بائیں آگے پیچھے بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن وہ جو جہت فوق ہے اور جو جہت تحت ہے وہ دیکھیں کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی۔ جہت فوق کسے کہتے ہیں؟ جہت فوق یعنی جو انسان کے سر کی جانب سے ہو، درست ہے۔ اور جہت تحت اسے کہتے ہیں کہ جو انسان کے قدام پاؤں کی جانب سے ہو۔ البتہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ سر کی جانب سے ما یلی الرأس بالتاب اور ما یلی مثلا قدم بالتاب، وہ اگر انسان الٹا بھی ہو جائے نا، سر نیچے کرے اور پاؤں اوپر کرے، تو اس صورت میں بھی جہت فوق وہی ہوگی یعنی اوپر والی، اور جہت تحت وہی ہوگی جو نیچے والی ہے۔ تو یہ نقطہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ خوب یہ جہات 6 کے بارے میں جو ہے وہ کیا ہے، کچھ چند مطالب تھے جن کو ذکر کیا۔ اب آتے ہیں خود اس فصل کی طرف، کہ اگر یہ جہت والا مطلب بھی روشن ہو گیا تو اب آتے ہیں خود اس کتاب کی طرف۔ دیکھیں، مصنف اس فصل اول میں اس نقطے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ فلک مستدیر ہے، گول ہے۔ اچھا دیکھیں، جسم مستدیر کسے کہتے ہیں؟ پہلے میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ جسم مستدیر اس جسم کو کہتے ہیں کہ جس کے درمیان میں آپ ایسا نقطہ فرض کر سکتے ہیں کہ اگر اس نقطے سے مختلف خطوط کو نکالا جائے تو وہ ساری کی ساری خطوط کیا ہوں؟ برابر ہوں۔ مثلا آپ ایک گول دائرہ بنائیں، اپنے ہاتھ میں آپ پلکار لیں، یا بھلے پلکار اپنے ہاتھ میں لیں، پرانے زمانے میں لیتے تھے نا، اس میں کیا ہے، اس کے 2 سرے ہوتے ہیں نا، ایک کو آپ اس کاغذ پہ رکھتے ہیں اور دوسری جانب سے پینسل وغیرہ کو ڈالتے ہیں، وہ جو درمیان میں رکھ کے آپ اس کو گول گھمائیں گے تو ایک دائرے کی شکل بنے گی۔ وہ جو درمیان میں نقطہ ہے، اس نقطے سے دائرے کے ارد گرد جو آپ نے خط کھینچی ہے، درست ہے، کہ جس کو محیط دائرہ بھی کہتے ہیں، وہ جس خط کے ذریعے سے آپ نے ایک دائرہ بنایا ہے، اس نقطے سے
جو ہے وہ کیا ہے، دائرے کی خط کی طرف کسی بھی جانب اگر آپ لکیریں نکالیں گے، خطوط نکالیں گے، تو وہ ساری کی ساری خطوط کیا ہوں گی، برابر ہوں گی۔ یہ دیگے دائرے اور مستدیر کی خاصیت ہے کہ دیگے ریاضیات میں آپ پڑھیں بھی ہیں، اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ پس آسان لفظوں میں جسم مستدیر اس جسم کو کہتے ہیں کہ جس کے درمیان میں ایک ایسا نقطہ فرض کرنا ممکن ہے کہ جس سے نکلنے والے تمام خطوط برابر ہوتے ہیں۔ اس نقطے کو جو دائرے کے جسم مستدیر کے مرکز اس درمیان میں، اس کو کہتے ہیں مرکز، اور وہ جو خط آپ نے کھینچی ہے اور جو اس کی سطح بن رہی ہے اس کو کہتے ہیں محیط، اور اس پورے جسم کو کہتے ہیں قرا کہتے ہیں۔ خوب، اچھا، یہ ایک نقطہ کہ جس کو سمجھنا چاہیے اس فصل سے پہلے۔ دوسرا نقطہ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جسم کے ابعاد ثلاثہ ہے، طول ہے، عرض ہے، عمق ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر جسم کے لیے ان تینوں ابعاد کے اعتبار سے 6 جہتیں بنتی ہیں: قدام، خلف، یمین، یسار، فوق اور تحت۔ ان 6 کی 6 جہتوں میں سے 4 جہتیں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ مثلا اگر ایک آدمی مشرق کی طرف منہ کرے تو وہ مشرق اس کا قدام ہوگا، مغرب اس کا خلف ہوگا، اور اگر منہ مغرب کی طرف پھیر لے تو یہ جہتیں تبدیل ہو جائیں گی، درست آگا۔ اسی طریقے سے دائیں بائیں بھی تبدیل ہو جائے گا۔ خوب، یہ مطلب جو ہے وہ کیا مقدماتی طریقے سے۔ اب آئیں یہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ بابا فلک ایک جسم مستدیر ہے۔ جسم مستدیر ہے، اس کے لیے جو دلیل دیتے ہیں اس دلیل میں کچھ شکوک کو بیان کرتے ہیں۔ مثلا پہلا نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو 2 جہتیں ہیں فوق اور تحت، یہ دونوں جہتیں موجود ہیں۔ کہ دیکھیے جہت کے بعد میں نے ذکر کیا کہ جہات کے بارے میں نے عرض کیا کہ جہات یا جہت امر عدمی نہیں ہے، خوب امر واقعی ہے، کیونکہ بالآخر دیکھیے موجود ہے، ذات وضع ہے۔ خوب، پہلا نقطہ اس دلیل میں یہ ثابت کریں گے کہ فوق اور تحت دونوں جہتیں موجود ہیں، اور ان میں سے ہر ایک ذات وضع ہے، یعنی قابل اشارہ حسیہ ہے، اور ان جہتوں میں سے ہر ایک مأخذ حرکت کے امتداد میں غیر منقسم ہے، دیکھیے قابل تقسیم نہیں ہے۔ خوب، ان نکات کو عبارت میں دیکھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ جو عبارت کے اندر کچھ نکات آئیں گے ان کی وضاحت کریں گے۔ الفن الثانی فی الفلکیات، فرماتے ہیں کہ فن ثانی فلکیات کے بیان میں، وفی فصول، اس فن کے اندر 8 فصلیں، فصل فی اثبات کون الفلک مستدیرا، یہ پہلی فصل اس نقطے کے بارے میں کہ فلک جسم مستدیر ہے، گول جسم ہے۔ بیان ہو، اس دعوے کا بیان اور دلیل اس طریقے سے ہوگا: ان ہا ہونا جہتین لا تتبدلان، فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے 2 جہتیں ہیں جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی، احداہما فوق والاخری تحت، ایک فوق یعنی اوپر اور ایک تحت، کہ یہ دونوں جہتیں کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی۔ وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا مَوْجُودَةٌ ذات وضع غیر منقسمة فی امتداد مأخذ الحرکہ۔ خوب، اس جہت کے ان دونوں جہتوں کے بارے میں 3 حکم بیان کر رہے ہیں۔ ایک، وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا مَوْجُودَةٌ، اگر دونوں جہتوں میں سے ہر ایک موجود ہے۔ 2، ذات و وضع، قابل اشارہ حسیہ ہے، اوپر کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ہیں، نیچے کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ہیں۔ غیر منقسمۃ فی امتداد مأخذ الحرکہ، مأخذ حرکت میں جو امتداد کا مأخذ حرکت ہے اس میں یہ قابل تقسیم نہیں ہے۔ مثلا جو خط موہوم نکل رہا ہے جس کو ہم نے امتداد کے ساتھ تعبیر کیا، وہ خط موہوم جہاں پر ختم ہوتا ہے جو اس کا طرف ہے وہ دیکھے قابل تقسیم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر
ان مطالب کو، ان چیزوں کو آپ نے مان لیا تو ان سے ثابت ہو جائے گا کہ فلک ایک جسم گول ہے، مستدیر ہے۔ وَمَتَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ الْفَلَكُ مُسْتَدِيرًا، جب اس طریقے سے ہے کہ یعنی فوق و تحت موجود ہے، ذات وضع ہے، غیر قابل انقسام ہے، تو ان سے ثابت ہو جائے گا کہ فلک ایک جسم گول ہے، مستدیر ہے۔ اما کس طریقے سے ثابت ہوگا، ہر ایک کو آہستہ آہستہ ثابت کریں گے۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ الْجِهَةَ مَوْجُودَةٌ ذَاتُ وَضْعٍ، اگر پہلا نقطہ ہم نے یہ کہا کہ جہت امر واقعی ہے، قابل اشارہ حسیہ ہے، خوب اس کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے لِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ، اگر جہت امر موجود ذات وضع نہ ہو، لِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ، اگر اس طریقے سے نہ ہو تو لَمَا أَمْكَنَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهَا وَلَمَا أَمْكَنَ اتِّجَاهُ الْمُتَحَرِّكِ إِلَيْهَا، خوب اگر امر موجود قابل اشارہ حسیہ نہ ہوتی یہ جہت، تو اس جہت کی طرف اشارہ کرنا ممکن نہ ہوتا، اس کی طرف کوئی متحرک متوجہ نہ ہوتا۔ حالانکہ جہت فوق کی طرف بھی، جہت کی طرف، اوپر کی طرف، نیچے کی طرف متحرک متوجہ ہوتا ہے، ہم اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بس اس سے پتہ چلا کہ یہ امر موجود ہے۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّهَا غَيْرُ مُنْقَسِمَةٍ، خوب امتداد مأخذ حرکت میں یہ قابل تقسیم نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهَا لَوْ انْقَسَمَتْ وَوَصَلَ الْمُتَحَرِّكُ إِلَىٰ أَقْرَبِ الْجُزْءَيْنِ مِنَ الْجِهَةِ، فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر وہ جہت قابل قسمت ہو اور متحرک اس جہت کے اقرب الجزئین تک پہنچ جائے، خب اگر قابل تقسیم ہو تو حد اقل اس کے دو جز ہوں گے نا، حد اقل اس کے دو جز ہوں گے۔ اب امتداد موہوم سے ایک قریب ترین جز ہوگا اور ایک جز اس کے بعد والا ہوگا، تو اب کہتے ہیں وَوَصَلَ الْمُتَحَرِّكُ إِلَىٰ أَقْرَبِ الْجُزْءَيْنِ، اور متحرک ان دونوں جزوں میں سے جو زیادہ قریب ہے اس تک پہنچ جائے، وَتَحَرَّكَ، اور پھر حرکت کرے۔ اب اس اقرب الجزئین تک پہنچنے کے بعد متحرک حرکت کرے تو متحرک کی حرکت یا اس سے واپس ہوگی یعنی واپس پلٹے گا، یا نہ اس اقرب الجزئین سے آگے چلے گا، دوسرے جز کی طرف جائے گا۔ اگر واپس پلٹے تو اس کا مقصد ہے بعد والا جز جہت نہیں ہے، اور اگر بعد والے جز کی طرف حرکت کرے یعنی اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اقرب الجزئین پھر جہت نہیں ہے بلکہ وہ امتداد موہوم کا حصہ ہے۔ فَإِمَّا أَن يَتَحَرَّكَ مِنَ الْمَقْصَدِ، یا تو وہ حرکت کر رہا ہے مقصد سے، یعنی اس اقرب الجزئین تک پہنچنے کے بعد اس سے پھر واپس پلٹ رہا ہے، یا تو ایسے ہے، او الی المقصد، یا نہ اس اقرب الجزئین سے حرکت کر رہا ہے آگے کی طرف، بعد والے جز کی طرف۔ فَإِن تَحَرَّكَ مِنَ الْمَقْصَدِ، اور اگر اس اقرب الجزئین سے حرکت کر رہا ہے، اس سے واپس پلٹ رہا ہے، تو لم یکن ابعد الجزئین من الجهہ، لم یکن ابعد الجزئین من الجهہ، تو جو بعد والا جز ہے پھر تو وہ تو جہت کا ایسا ہی نہیں ہے۔ وَإِن تَحَرَّكَ إِلَى الْمَقْصَدِ، اور اگر متحرک ناغا اقرب الجزئین کے بعد لوٹتا نہیں ہے بلکہ بعد والے کی طرف جاتا ہے، تو لم یکن اقرب الجزئین من الجہہ، تو پھر اقرب الجزئین جو ہے وہ کیا ہے؟ جہت کا حصہ نہیں ہوگا۔ خوب فرماتے ہیں کہ پس ثابت ہوا جہت یعنی جو فوق و تحت ہے، موجود ہے، ذات وضع ہے اور غیر قابل تقسیم ہے۔ وہ بقایا دلیل کو وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ کو جلسے آئندہ میں رکھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔